اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دکھی دل کے ساتھ میں آج یہاں اسکواڈرن لیڈر عثمان یوسف کے گھر آیا۔ ان کے والد صاحب سے، ان کے سسر سے، بھائیوں سے اور ان کے ساتھ جو پائلٹ تھا ان کے ساتھ میں نے تعزیت کی، اپنے جذبات کا اظہار کیا۔ لیکن مجھے آج یقین کریں ان کے والد صاحب سے مل کر جو ایک نئی انرجی اور طاقت ملی ہے وہ میں الفاظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ ان کے والد صاحب نے جو قرآن کی 2 سورتیں اور ان کا ترجمہ بتایا، وہ ترجمہ اور وہ سورت ان کا حوصلہ بتا رہی تھی۔ وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے تھے، اور میں یہ سوچ رہا تھا ان کے پاس بیٹھ کر کہ یہ کون سی ٹیکنالوجی ان کا مقابلہ کر سکتی ہے، جہاں شہادت بیٹے کی ہو اور باپ کے چہرے پر اور زبان پر اللہ کا شکر ہو۔ اور جب وہ جست خاکی ان کے پاس آیا بیٹے کا، تو اس پہ ماتم نہیں تھا، بلکہ اس پر اللہ کا یہ شکر تھا کہ ہمارے خاندان میں ایک اور شہادت آئی ہے، کیونکہ عثمان یوسف کے خاندان کا سارا تعلق فوج سے ہی رہا ہے۔ ان کے ماموں نے شہادت دی ہے، ان کے والد صاحب کے بھائیوں، کزنز۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج پوری قوم ان شہیدوں کی مقروض ہے۔ ہم اناس القوم اپنے ان شہیدوں کے مقروض ہیں۔ ہمیں ان کی شہادتوں کو ضائع نہیں کرنا ہے۔ آج بھارت کو اور مودی کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس کا مقابلہ کسی صرف فوج، افواج یا فورسز سے نہیں ہے، بلکہ ایمان سے سرشار شہادت پانے والے جوانوں اور ان کی فیملیز کی دعاؤں سے ہے۔ کیونکہ یہ شہید جو ہوتے ہیں اور جو جنگ لڑتے ہیں، ان کا پورا خاندان ان کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ جہاں ماؤں کے ہاتھ دعاؤں کے لیے اور پھر جست خاکی آئے تو اللہ کے شکر کے لیے اٹھتے ہیں۔ آج بھارت جو سازشیں کر لے، لیکن وہ یہ یاد رکھے کہ اس کی لڑائی پاکستان میں صرف افواج اور فورسز سے نہیں ہے، بلکہ یہ 24 کروڑ لوگ جو پاکستان میں رہتے ہیں ان کے ساتھ ہے۔ اور میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں ان دشمنوں کا کہ جنہوں نے یہ دکھانے کے لیے پوری دنیا کو ثابت کرا دیا کہ یہ فوج، یہ افواج اور یہ فورسز، ان میں کوئی تفریق نہیں ہے، ان میں تفریق نہیں ہے۔ میں پھر ایک دفعہ یہ دہرا دوں کہ یہ پوری قوم اپنے شہیدوں کی مقروض ہے، پوری قوم شہیدوں کی مقروض ہے۔ آج میں نے جب ملاقات کی اسکواڈرن لیڈر عثمان یوسف کی فیملی سے، تو میرا جذبہ اور جاگ گیا ہے۔ اور میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہماری فورسز ہیں ان میں کوئی تفریق نہیں ہے۔ اگر بھارت سمجھ رہا تھا کہ وہ حملہ کرے گا اور یہ قوم یا کوئی ڈیوائیڈڈ ہوگا، عثمان یوسف بیٹا پنڈی کا ہے،
تھا لیکن پوسٹڈ سندھ میں تھا بلاری پہ۔ یہ فوج میں تفریق نہیں ہے، اور جب بات پاکستان کی ہوگی، ریاست کی ہوگی، تو بھارت کو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ یہ سمجھا تھا کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے اختلاف اس جنگ میں اس کے کام آ سکیں گے، تو اس کو پتہ چل جانا چاہیے کہ جب بات سالمیت کی ہو، ریاست کی ہو، تو تمام سیاسی جماعتیں، میڈیا، فورسز کی فیملیز، جوان، ریٹائرڈ فورسز ہوں، ان کے جوان ہوں، ان کے بزرگ ہوں، سب ایک پیج پر ہیں پاکستان کے لیے۔ اور الحمدللہ یہ جتنی سازشیں بلوچستان میں کر لیں، کے پی میں کر لیں، یہ جو آج فتنہ ہندوستان ہم نے لانچ کیا ہے، یہ اس بات کی تصدیق ہے کہ آج دن تک وہ سازشیں جاری اور ساری ہیں۔ اتنی بڑی جنگ ہو گئی، دونوں ملکوں نے ایک دوسرے پہ حملے کیے۔ میں یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں بھارت کی حکومت سے، نریندر مودی سے، کہ جو بلگام واقعے کا آپ ہم پہ الزام لگا رہے تھے، اس کی رپورٹ کہاں ہے؟ آج دن تک آپ نے انٹرنیشنل میڈیا کو اور ثالثی والوں کو آج تک وہ ثبوت کیوں فراہم نہیں کیے جس کی بنیاد بنا کر آپ نے ہماری مسجدیں شہید کیں، معصوم بچوں کو، عورتوں کو شہید کیا، اور ہمارے جوانوں کے گھروں میں جستے خاکی آئے؟ تو آپ کے پاس جو الزام تھا، جس کی بنیاد بنائی پانی بند کرنے کی، جنگ مسلط کرنے کی، اس کے ثبوت آج دن تک کیوں نہیں پیش کیا آپ نے؟ آپ کا میڈیا جھوٹ بولتا رہا اور ہمارا میڈیا سچ بول کر اس جھوٹ کو بے نقاب کرتا رہا۔ میں سمجھتا ہوں کہ دوبارہ یہ غلطی کرنے سے پہلے 100 بار سوچئے گا، کیونکہ یہ قوم لڑے گی آپ کے ساتھ، افواج کے ساتھ مل کر قوم لڑے گی، قوم کا ایک ایک بچہ لڑے گا۔ یہ ملک کلمے کے نام پر بنا ہے۔ میں مبارکباد دیتا ہوں ہماری فورسز کی لیڈرشپ کو، ہمارے سپہ سالار، فاتح سپہ سالار، فیلڈ مارشل حافظ عاصم منیر صاحب کو، کہ ان کی لیڈرشپ نے وہ کارنامہ کرا جس سے پوری قوم کا سر فخر سے بلند ہو گیا۔ میں ایئر فورس چیف کی لیڈرشپ اور ان کی قیادت اور ان کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے کس طرح سے پاکستان کی عزت اور ناموس کو قائم دائم رکھوایا۔ میں مبارکباد دیتا ہوں نیول چیف کو، جنہوں نے وہ تیاری کی کہ وہ بیڑے جو ابھی چل ہی نہیں پا رہے تھے، واپسی کی راہ اختیار کر گئے، کیونکہ جب انہوں نے دیکھا کہ ایئر فورس کے ان شاہینوں نے اس ٹیکنالوجی کو گرا ڈالا جس پر انہیں فخر تھا۔ تو اس ساری لڑائی میں جو چیز سامنے آئی ہے وہ ہے اس قوم کا جذبہ، پوری ریاست کے ساتھ کھڑے ہونے کا جذبہ، اور ہم نے دنیا کو بتا دیا ہے کہ جب ریاست پر بات آئے گی تو پوری قوم ساتھ ہوگی۔ تو آئندہ جب بھی مودی صاحب آپ کا لڑائی کا موڈ ہو تو سوچ لیجئے گا کہ لڑائی 24 کروڑ مسلمانوں کے اس ملک پاکستان سے ہے، جس پہ پوری قوم اپنی افواج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ کہا کہ نہ ہم شہیدوں کا قرض اتار سکتے ہیں۔ میں شہیدوں کی ماؤں، باپ، ان کی بیویوں کا مقروض ہوں، یہ قوم مقروض ہے۔ اور میں پھر ایک دفعہ مبارکباد دینا چاہتا ہوں فورسز کی لیڈرشپ کو کہ آپ نے پوری قوم کو ایک پیج پہ لا کے کھڑا کیا ہے۔ پوری قوم کا مورال آج اتنا ہائی ہے کہ آج پاکستان اپنی ترقی کی جانب گامزن ہو رہا ہے، معاشی ترقی۔ ان شہیدوں کا خون رائے گا نہیں جائے گا۔ پاکستان ترقی بھی کرے گا، معاشی ترقی بھی کرے گا، اپنی
तमाम मुस्तहकम और इस्तेहकाम वाली तरक्कियाँ भी करेगा और इंशाअल्लाह ताला भारत को हम वो मुंह तोड़ जवाब देंगे माशी तौर पे भी कि उसे पता लग जाएगा इस खित्ते में जो भारत अपनी बदमाशी और अपनी बालादस्ती चाहता था वो अल्लाह ताला ने निस्बो नाबूद की है। आज इस खित्ते में बराबरी का तवाज़ुन कायम हो चुका है और मैं अपने तमाम दोस्त ममालिक का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, जिसमें चाइना, तुर्किया, अज़रबैजान, बांग्लादेश भी, जिन्होंने पाकिस्तान के साथ खड़े होकर वाज़े मैसेज दिया, और उन दोस्त ममालिकों का भी जिन्होंने सालिसी का किरदार अदा करने में दोनों मुल्कों के दरमियान बराबरी का तवाज़ुन कायम किया। किसी ने हमें डराया नहीं, किसी ने हमें धमकाया नहीं, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अब हमें वक्त मिला है। हम अमन के ख्वाह हैं, हम मज़ीद जंग नहीं चाहते, हम अमन चाहते हैं। इस खित्ते में या इस मुल्कों में जंग नहीं चाहते, लेकिन अगर हम पर जंग मुसल्लत की गई तो हमसे बड़ा जंगजू साबित नहीं होगा कोई। हमारे फ़ौजी, हमारे सिपाही तो जंगजू हैं ही, हमारे सहाफ़ी भी जंगजू हैं, हमारी अवाम भी जंगजू है, क्योंकि ये जंग सब ने देखा कि एक एक पाकिस्तान में रहने वाले शख्स ने उस अंदाज से लड़ी है कि भारत की टेक्नोलॉजी चाहे उसे किसी भी मुल्क ने दी, उनकी महारत, उनकी सहाफ़त सब खाक में मिल गई। तो ख़याल रखें, आइंदा ख़बरदार रहें, पाकिस्तान में दहशत गर्दी से भी ख़बरदार रहें। मैं बलूचिस्तान में उन फितनों से भी कहूँगा कि अब हथियार छुपा दें, दफना दें, मुल्क छोड़ दें या मुल्क बदर हों। आइंदा इस दहशत गर्दी के बारे में सोचना छोड़ दें। हमें पता है कि आपके वो स्पॉन्सर आपको नहीं छोड़ेंगे, आपको लालच देंगे, आपको पैसे देंगे, आपके दिमाग को बदलेंगे, लेकिन ज़रूर सोचना है इस पाकिस्तान में रहने वाले उन लोगों को, चाहे वो KPK की दहशत गर्दी में हों या बलूचिस्तान की खवारिजों को, कि आप वो काम करने जा रहे हैं जिसकी इस्लाम में, कुरान में, हदीस में कहीं माफ़ी नहीं है। कोई मुसलमान किसी मुसलमान को बेदर्दी से, बुज़दिलाना कार्रवाइयों से शहीद नहीं करता, कत्ल नहीं करता। हमें एक होकर इस कौम के लिए कुर्बानियाँ जो अब तक दे रहे हैं, 90,000 पाकिस्तानी मुसलमान फोर्सेस के लोग, पाकिस्तानियों ने शहादतें दी हैं। ये शहादतें रायगा नहीं जाएंगी, ये खून शहीदों का रायगा नहीं जाएगा। ये इस्लाम के नाम पे मुल्क हासिल किया है। रमज़ानुल मुबारक की बड़ी रात 27वीं शब को अल्लाह ने दिया है। ये 24 करोड़ मासूम लोग, ये ख़ानदान अपनी मेहनत मजदूरी से इस मुल्क में रहते हैं। हमने आज़ादी लेके मुल्क हासिल किया है, खैरात में नहीं मिला। लाखों जानों का नजराना उस वक्त भी दिया, लाखों शहीद हुए। मेरे आबा व अजदाद जब हिजरत थी तो ट्रेनें की ट्रेनें कट गईं, शहीद कर दिए गए। अपने हवेलियाँ, अपनी जायदादें, अपना ख़ानदान छोड़ आए, लेकिन मलाल भी नहीं है, गम भी नहीं है, क्योंकि इस्लाम के नाम पर आज़ादी हासिल की है हमने। तो ये समझ लें कि हमने अपनी आबा व अजदाद छोड़े, जायदादें छोड़ी। मोदी साहब, जब हमें उसका गम नहीं है तो हम ये मलाल बिल्कुल नहीं करेंगे, पत्थर का जवाब ईंट से देंगे। लेकिन अमन के तौर पे, मोहब्बत, भाईचारगी के तौर पर हम चाहते हैं कि हम इस खित्ते में अमन के ज़ामिन हो। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी व नासिर हो और हम सब इसी तरह मिलजुल कर एक कौम बनकर आगे बढ़ते रहें। शुक्रिया बहुत।